لاہور سے بریکنگ نیوز شامل کرتے ہیں۔ بیورو چیف صدر ڈویژن شہزاد علی تاج نے رپورٹ کی ہے۔ بالکل ٹھیک تھا، بندہ بہادر تھا، جیسے آج ان کا کیا نام ہے جو فوت ہوئے جسٹس پشاور والے، وہ جو سیٹھ وقار صاحب ہیں، آپ دیکھ لیں فرق، دیکھ لیں لوگوں میں۔ سیٹھ وقار صاحب پشاور کے کورٹ کے چیف جسٹس، جنہوں نے مشرف کو سزا دی تھی پھانسی کی، آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن جب بھی تاریخ ان کو یاد کرے گی ان کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ اور ذرا یہ بھی سوچ لو کہ یہ چیف جسٹسز جو ابھی گھر گئے ہیں، ان کو عوام کس نام سے یاد کرے گی؟ تو میں ججز سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، کہ ان کو پریشرائز کرنے والوں کے چہرے عوام کو نظر نہیں آتے۔ وہ بہت چالاک لوگ ہیں، وہ پردے کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں تاکہ ان کے چہرے عوام کو نظر نہ آئیں۔ عوام کو ججز کے چہرے نظر آتے ہیں اور وہ ججز کے کرداروں کو، ججز کی جو نوکریاں اس کو ہمیشہ کے لیے داغدار کر دیتے ہیں۔ تو اگر ججز بھی انکار کر دیں کہ چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کا کیس ہو یا جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا، جس نے کہا تھا کہ مجھے آ کر کہتے تھے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو بیل مت دینا، ہماری 2 سال کی محنت بیکار ہو جائے گی۔ اب وہ بیچارہ کب سے انتظار میں ہے کہ اس کو انصاف ملے، اب سنیں کہ ان کی پٹیشن بھی لگ رہی ہے۔ تو دعا کرو کہ ہمارے جو آئین اور قانون پر چلنے والے ججز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو کرے۔ ان میں سے کسی جج کو میں نہیں جانتی، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں انصاف اور قانون کا بول بالا ہو، پاکستان میں انتقام پر نہیں انصاف پر فیصلے ہوں، اور کوئی جج جس کی فائل ان کے پاس ہوتی ہے یا کوئی بھی چیز ان کے پاس ہوتی ہے وہ ان کے انتقام کا نشانہ نہ بنے۔ اور پھر ابھی میں اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز سے مل کر آئی ہوں، کچھ دن ہوئے، تو ایک ایم پی اے نے جو ٹکٹ ہولڈر تھا، وہ محکمہ زراعت والی بات یاد ہے نا، کہ ایک بیچارے کو مسلم لیگ نون کی ٹکٹ ملی، وہ اپنے علاقے کا بہت ہی مشہور آدمی تھا اور اس کی جیت پکی تھی۔ اس کو یہ کہا گیا کہ تم مسلم لیگ نون کا ٹکٹ واپس کر دو 2018 میں۔ اس نے کہا میں تو نہیں کروں گا، میں کیوں کروں؟ تو اس نے کہا تم آزاد حیثیت میں کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے کہا بھائی میری جماعت مسلم لیگ نون ہے، میں بے وفا آدمی نہیں ہوں، تو میں کیوں ٹکٹ واپس کر دوں اور آزاد کھڑے ہو جاؤں؟ تو اس کے منہ پہ ان لوگوں نے تھپڑ مارے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، میں سارے پاکستان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز سے مخاطب ہوں، مجھے بتاؤ کہ آپ کی یہ اب آپ کا فیوچر ہے کہ اگر آپ اپنی وفاداریاں بیچنے سے انکار کرو گے تو آپ کے منہ پہ تھپڑ مارے جائیں گے؟ کب تک یہ ظلم آپ برداشت کرو گے؟ آپ عوام کے منتخب نمائندے ہو، اپنی عزت کا پاس آپ کو ہونا چاہیے۔ اگر میں نے اپنے جو لاہور میں اب 13 کو انشاءاللہ جلسہ ہونے جا رہا ہے، تو میں نے اپنے لوگوں کو کہا، میں نے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو کہا، میں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ ایف آئی آر کٹ جائے گی، گھر سے اٹھا کے لے جائیں گے، تو کہو اٹھا کے لے کے جانا ہے تو لے جاؤ، گرفتار کرنا ہے تو کر لو، نہ ہم گھر بیٹھیں گے نہ اپنی وفاداریاں چھوڑیں گے۔ اور یہ جانتے ہو نا کہ ایک ایک جلسے کے بعد 3,000 ایف آئی آر کٹتی ہیں۔ تو میں آج پرویز انکل کے ساتھ مذاق کر رہی تھی، وہ یاد ہے نا، ایک منٹ، وہ یاد ہے نا، وہ پچھلے زمانے میں جب میں چھوٹی تھی تو جب شادی ہوتی تھی تو دولہا کو وہ نوٹوں والا ہار پہنایا جاتا تھا۔ تو میں نے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایس سے کہا ہے کہ ایف آئی آر جتنی تعداد میں آپ کے خلاف ہو رہی ہے نا، ان سب کو ہار میں پرو کر گلے میں پہن لو، تاکہ پتا چلے کہ یہ حکومت اور یہ جعلی اور خوف زدہ جعلی حکمران کتنا ڈرے ہوئے ہیں اس وقت لاہور کے جلسے سے۔ اور ایک بات میں آخر میں یہ بھی کہتی جاؤں کہ
منتخب حکومتیں صحیح کام بھی کریں تو وہ غلط، ان کی کردار کشی ہوتی ہے. آج پاکستان میں کوئی بھی منصوبہ اٹھا کر دیکھ لو خدمت کا، چاہے وہ سڑک ہو یا وہ ہسپتال ہو یا وہ یونیورسٹی ہو یا وہ بجلی کا کارخانہ ہو یا کچھ بھی ہو، اس پر آپ کو ایک ہی مہر نظر آئے گی اور وہ ہے محمد نواز شریف، اور وہ ہے محمد شہباز شریف، اور وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون. لیکن آج 5.8 گروتھ تھی اور آج اگر 0 سے نیچے زیر زمین گروتھ چلی گئی ہے، لیکن کسی کے کان پہ جوں نہیں ریگتی کیونکہ بندہ بہت تابع دار ہے. اور پھر بندہ تابع دار ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آج کل ایماندار اس کو کہا جاتا ہے جو چور بھی ہو، ڈاکو بھی ہو، لیکن تابع دار ہو. نہیں، تابع دار بھی ہے. ہاں، وہ کہتا ہے کہ میرے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کیونکہ بندہ تابع دار ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں کیونکہ بندہ تابع دار ہے. مہنگائی روز پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے لیکن کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ اس بار بندہ تابع دار ہے. اور پاکستان کے قرضے ان 2.5 سالوں میں آسمان پر پہنچ گئے. 73 سال کے سارے قرضے ایک طرف اور اس نالائق حکومت کے قرضے ایک طرف. لیکن کوئی بات نہیں، بندہ تو تابع دار ہے نا. بھائی 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کرنے والے آج باہر سے بھی بیچارے جن کی نوکریاں تھی وہ ویزے کی پالیسی ختم ہونے کی وجہ سے وہ سب بھی پاکستان میں نوکریاں کھو کے واپس آ رہے ہیں. لاکھوں بندہ بے روزگار ہو گیا، لاکھوں خاندان بے روزگار ہو گئے، لیکن کسی کو کوئی اس لیے تکلیف نہیں کیونکہ بندہ تابع دار ہے. دوائی کی قیمت 600 گنا بڑھ گئی. بیمار غریب دوائی کے بغیر مر رہا ہے لیکن کسی کو کوئی تکلیف نہیں، میڈیا پر بھی کوئی شور نہیں کیونکہ بندہ تابع دار ہے. اور پھر کاروبار بند، روزگار بند، دکانیں بند، ریڑھی والوں کا روزگار بند، لیکن کسی کو کوئی تکلیف نہیں کیونکہ بندہ تابع دار ہے. اور ترقی کا پہیہ جو نواز شریف کی حکومت میں تیزی سے گھوم رہا تھا، وہ ترقی کا پہیہ آج الٹی طرف گھوم رہا ہے لیکن کسی کو کوئی اعتراض نہیں کیونکہ بندہ تابع دار ہے. اور دیکھو یورپ کے ملکوں نے پاکستان کی جہاز اور پاکستان کے پائلٹس اور پاکستان کی فلائٹس بند کر دی لیکن کسی کے کان پہ جوں اس لیے نہیں رینگ رہی کیونکہ بندہ تابع دار ہے. اور کشمیر کا سودا ہو گیا میرے بھائیوں، کشمیر کا سودا ہو گیا. کشمیر مودی کی جھولی میں جا گرا اور یہ کہتا ہے کہ مودی میرا فون نہیں اٹھاتا. کشمیر کا سودا ہو گیا. کشمیریوں پر غداری کے پرچے کٹ گئے لیکن اب کسی کو تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ بندہ تابع دار ہے. آٹا چینی چوری ہو گئی، گندم چوری ہو گئی، جیبوں عوام کا پیسہ اس جعلی آدمی کے جیبوں میں چلا گیا لیکن اب کوئی نہ FIA، نہ نیب، نہ JIT، نہ ہی کوئی عدالت کیونکہ بندہ تابع دار ہے. اب میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کا نام آج سے تابع دار خان صاحب رکھ دینا چاہیے.
बंदा ईमानदार भी है और बंदा ताबेदार भी है। और दूसरा कोई बंदा चाहे लाख ईमानदार हो, उसने लाख पाकिस्तान की खिदमत की हो, लेकिन अगर वो ताबेदार नहीं है तो वो फारिग है, वो फारिग है। और एक तरफ दुनिया का सबसे नालायक, दुनिया का सबसे नाअहल बंदा हो और गरीब के चूल्हे बुझ गए हों और पाकिस्तान बंद हो गया हो, पाकिस्तान का कारोबार बंद हो गया हो, मईशत बंद हो गई हो, हर चीज को ताला लग गया हो, लेकिन कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि बंदा ताबेदार है। तो आज मेरे साथ वादा करें मिलकर कि नवाज शरीफ ने जुल्म सहकर और अपने खानदान पर जुल्म सहकर इस 72 साल की उम्र में अगर आपकी सरबुलंदी का अलम उठाया है तो आखिर तक नवाज शरीफ का साथ दोगे इंशाल्लाह। और ये भी मैं बता दूं, पीडीएम बहुत बड़े बड़े फैसले करने जा रही है इंशाल्लाह। 8 तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह। और ये भी मैं बता दूं, और ये भी मैं बता दूं, ये भी मैं बता दूं, ये भी मैं बता दूं कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम ये खुशखबरी में सुना दूं कि पाकिस्तान के अवाम ये जंग जीत चुके हैं इंशाल्लाह ताला। सिर्फ 13 के जलसे में लाहौर में फतह का ऐलान होना बाकी है। और मैं सारी जमातों के एमएनएस को, एक मिनट बेटा, बहुत जरूरी बात है, मुझे पता है मेरी स्पीच जरा लंबी हो गई है, लेकिन बहुत जरूरी बात है। मैं पाकिस्तान के सारे इलेक्टेड एमएनएस को, एमपीएस को और सेनेटर्स को ये मुअद्दबाना अर्ज करना चाहती हूं कि अपनी इज्जत को पहचानें। और जो लोग आपकी वफा के ऊपर उंगलियां उठाना चाहते हैं, आपके किरदारों को दागदार करना चाहते हैं, अगर आपकी पार्टियों ने इस्तीफे देने का फैसला किया तो मेरी पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों से ये रिक्वेस्ट है कि किसी दबाव में आने से इनकार कर देना, क्योंकि अवाम अब बहुत बाशऊर हो चुके हैं। जो मजबूरी की तहत भी जिसने पार्टी से दगा किया, लोग उसके घरों का घेराव करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मेरे भाइयों, अब इंशाल्लाह आपसे 13 को लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में मुलाकात होगी। ना सिर्फ खुद आना है बल्कि अपने खानदानों को, अपने दोस्तों को भी लेके आना है, क्योंकि ना ये मरियम नवाज शरीफ का जलसा है, ना ये नवाज शरीफ का जलसा है, ना ये पीडीएम का जलसा है। ये हुकूमत घर जाएगी तो पाकिस्तान चलेगा, ये हुकूमत घर जाएगी तो महंगाई खत्म होगी, ये हुकूमत घर जाएगी तो कारोबार चलेगा, ये हुकूमत घर जाएगी तो आटा, चीनी, गंदम और सब्जियां सस्ती होंगी।